بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روشنی کے سفر کے مسافروں، السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ یہودیوں کا ایک بہت بڑا مجمع لگا ہوا تھا اور ان کا ایک عالم ان میں تقریر کر رہا تھا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جا کر اس مجمع میں بیٹھ گئے اور ان کے بیٹھتے ہی ان کے عالم کی زبان بند ہو گئی۔ مجمع میں شور ہوا کہ حضرت بولتے کیوں نہیں ہو؟ یہودیوں کے عالم نے کہا، دخل فینا محمدی، ہم میں کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی آ گیا ہے جس کی وجہ سے میری زبان بند ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسے کھڑا کرو، ہم اسے قتل کر دیں گے۔ کہا نہیں بھائی، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہم میں آ کے بیٹھا ہے وہ خود ہی کھڑا ہو جائے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ یہودی نے کہا کہ میں سوال کروں گا، آپ جواب دینا۔ بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں جواب دوں گا۔ پھر حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کے سوال کرنے کے بعد میں بھی ایک سوال کروں گا۔ یہودیوں کے عالم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمارے سوالوں کے بعد آپ بھی ایک سوال کر لینا۔ یہودی عالم نے سوال کرنے شروع کر دیے۔ اس یہودی عالم نے پوچھا کہ وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ یہودی عالم نے پوچھا کہ وہ بتاؤ جس کا تیسرا نہ ہو۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دن اور رات، کہ اس کا تیسرا نہیں ہے۔ یہودی عالم نے پوچھا کہ کہا تین بتاؤ جس کا چوتھا نہ ہو۔ فرمایا لوح و قلم اور کرسی تین ہیں اور ان کا چوتھا نہیں ہے۔ کہا چار بتاؤ جن کا پانچواں نہ ہو۔ حضرت بایزید نے فرمایا کہ چار آسمانی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، اور ان کی کوئی پانچویں کتاب نہیں ہے۔ کہا کہ پانچ بتاؤ جس کا چھٹا نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، 6 نہیں فرض کی۔ پھر یہودی نے پوچھا کہ 6 بتاؤ جن کا 7واں نہیں ہے۔ فرمایا کہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے 7 دن میں زمین و آسمان نہیں بنائے بلکہ یہ 6 دن ہیں۔ کہا کہ 7 بتاؤ جن کا 8واں نہیں ہے۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہوئے کہا کہ میرا رب کہتا ہے کہ میں نے 7 آسمان بنائے ہیں، اس لیے آسمان 7 ہیں اور ان کا 8واں نہیں ہے۔ کہا کہ 8 بتاؤ جن کا 9واں نہیں ہے۔ حضرت بایزید نے پھر قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا، میرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، 9 نے نہیں پکڑا ہوا۔ کہا کہ وہ 9 بتاؤ جس کا 10 نہیں ہے۔ کہا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بدماش تھے، 10 نہیں تھے۔ پھر یہودی عالم نے پوچھا کہ وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں ہے۔ فرمایا حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ نے ہم پر 7 روزے فرض کیے ہیں جو وہاں حج کے دوران رکھنے ہوتے ہیں، 7 روزے حج کے دوران رکھنے ہوتے ہیں اور 3 گھر پر رکھنے ہوتے ہیں اور ان کا 11واں نہیں ہے۔ یہودی عالم نے پوچھا کہ وہ 11 بتاؤ جس کا 12 نہیں ہے۔ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12 نہیں تھے۔ کہا وہ 12 بتاؤ جس کا 13 نہیں ہے۔ فرمایا سال میں اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں، یہ 13 نہیں ہے۔ پھر یہودی عالم نے کہا کہ وہ 13 بتاؤ جس کا 14 نہیں ہے۔ حضرت بایزید بسطامی نے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتے ہوئے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں، ایک سورج دیکھا ہے اور ایک چاند دیکھا ہے جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ 13 ہیں اور ان کا 14 نہیں ہے۔ کہا کہ بتاؤ کہ وہ کیا چیز ہے جس کو اللہ نے خود پیدا کیا ہے اور اس کے بارے میں خود ہی سوال کیا ہے۔ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اللہ کی پیداوار ہے، لیکن اللہ نے خود قرآن پاک میں سوال کیا ہے، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ پھر یہودی عالم نے پوچھا کہ بتاؤ سب سے بہترین سواری کیا ہے؟ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا گھوڑا۔ پھر یہودی عالم نے پوچھا کہ بتاؤ سب سے بہترین دن کون سا ہے؟ بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جمعہ کا دن۔ پھر یہودی عالم نے پوچھا بتاؤ سب سے بہترین رات کون سی ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر۔ پھر یہودی عالم نے پوچھا بتاؤ سب سے بہترین مہینہ کون سا ہے؟ فرمایا ماہ رمضان۔ پھر یہودی عالم نے پوچھا کہ بتاؤ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کر کے اس کی عظمت کا اقرار کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے عورت کو مکار بنایا ہے اور اس کے مکر کا اقرار کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے بڑے عقل مند لوگوں کے عقل پر عورتیں پردہ ڈال دیتی ہیں اور وہ راہ سے بھٹک جاتے ہیں۔ پھر اس یہودی عالم نے پوچھا کہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے مگر سانس لیتی ہے؟ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا رب کہتا ہے کہ مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ پھر یہودی عالم نے پوچھا کہ بتاؤ وہ کون سی 14 چیزیں ہیں جنہیں اللہ پاک نے اطاعت کا حکم دیا ہے اور ان سے بات کی ہے؟ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ نے 7 زمینیں اور 7 آسمان یہ 14 بنائے ہیں اور اللہ نے ان 14 سے خطاب فرمایا کہ میرے سامنے جھک جاؤ، تو ان 14 کے 14 نے کہا کہ اے اللہ ہم آپ کے سامنے جھک گئے ہیں۔ پھر اس یہودی عالم نے پوچھا کہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے خود پیدا کیا پھر اللہ نے اسے خرید لیا؟ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیدا کیا اور ان کو خرید لیا جنت کے بدلے۔ پھر یہودی عالم نے پوچھا کہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان چیز ہے لیکن اس نے بے جان ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا؟ فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چلی اور چلتے چلتے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے۔ پھر یہودی عالم نے پوچھا بتاؤ
बताओ वो कौन सी कब्र है जो अपने मुर्दे को लेकर चली। फरमाया हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली जो अपने अंदर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को बिठाकर 40 दिन तक फिरती रही। फिर यहूदी आलम ने पूछा कि आप बताओ वो कौन सी कौम है जिसने झूठ बोला फिर भी जन्नत में जाएगी। हजरत भाई यजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया नाचे कुरान पाक में आता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई शाम को आए और बकरी का खून आलूद कुर्ता लेकर आए और झूठ बोला कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िए खा गए हैं। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस्तगफार पर और उनकी तौबा करने पर अल्लाह उन्हें जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। फिर यहूदी आलम ने पूछा कि बताओ वो कौन सी कौम है जो सच बोलेगी फिर भी जन्नत में जाएगी। फरमाया यहूदी और ईसाई एक बोल में सच्चे हैं। यहूदी कहते हैं ईसाई बातिल पर हैं और ईसाई कहते हैं यहूदी बातिल पर हैं और इसमें ये दोनों सच्चे हैं। चनाचे कुरान में आता है दोनों सच्चे हैं उसमें, लेकिन दोनों जहन्नम में जाएंगे। इसके अलावा तो और भी बहुत से सवालात हैं लेकिन बहुत हो गया, अब मैं बाकी सवालात छोड़ रहा हूँ। फिर हजरत भाई अजीज बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अब मेरा भी एक सवाल है, तुम जवाब दोगे? उस यहूदी आलम ने कहा कि हाँ मैं जवाब दूंगा। हजरत भाई अजीज बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि आप ये बताएं कि जन्नत की चाबी क्या है। यहूदी आलम खामोश हो गए। तमाम यहूदियों के मजमे ने जोर जोर से कहा कि ऐ हमारे आलम, आप मुसलमानों के इस आलम के जवाब क्यों नहीं देते? तुमने तो सवालों की बुछाड़ कर दी थी और वो हर एक का जवाब देता रहा है और आप एक जवाब भी नहीं दे रहे हैं। इस पर उस यहूदी आलम ने कहा कि मुझे जवाब तो आता है मगर तुम मानोगे नहीं, इसलिए मैं खामोश हूँ। मुझे इस जवाब का अच्छी तरह पता है, अगर आप लोग मजबूर करते हैं तो मैं बता ही देता हूँ। उस यहूदी आलम ने कहा कि जन्नत की कुंजी ला इलाहा इल्लल्लाह हो मोहम्मद और रसूलुल्लाह है। उसने जैसे ही ये कलमा पढ़ा तो तमाम यहूदियों ने ये कलमा पढ़ा और सारा मजमे का मजमा यहूदी आलम समेत मुसलमान हो गया। प्यारे दोस्तों, जाते जाते हमारे चैनल जर्नी ऑफ लाइट को सब्सक्राइब करते जाइए।